بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں فرمایا، یقینی بات ہے کہ ان کی علماء کے ساتھ اور دینی ماحول کے ساتھ ایک ایسا روحانی لحاظ سے عشق تھا کہ جس کا اظہار زبان سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے تھے کہ حضرت قاری شوکت محمود شاکر رحمۃ اللہ علیہ کو اور مجھے اچانک گھر بلا لیا اور فرماتی کہ آج میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا تھا، سوچا کہ اکیلے دعا کیسے کروں، آپ کو بلا لیا ہے، دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ اس معاملے میں ایک جو میرا دینی لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہے اس کی شرکت بھی ہو جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل اچانک بلا لیا، اور طلبہ کی خدمت کرنے میں انہیں ایک روحانی سکون محسوس ہوتا تھا۔ جب خصوصی طور پر مدرسہ کی اختتامی تقریب ہوتی تھی جسے آپ دستار فضیلت کہتے ہیں، تو اس میں وہ سارا پروگرام اس انداز میں سنتے کہ ہمیں کئی باتیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ بعد میں استاد جی کہتے تھے کہ فلاں عالم نے یہ بات بیان کی، فلاں نے یہ بات بیان کی، فلاں نے یہ بات بیان کی، اور اس تذکرے کو وہ دہرا دیتے۔ اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ مولانا رومی کی اس بات کو میں سامنے رکھ کر مختصر بات کر رہا ہوں کہ سمندر کے اندر بغیر وہ سیپ نہیں ہوتا، لیکن بارش کا قطرہ اس پر گرتا ہے، گرتے 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 وہ سیپ کی شکل، موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی دینی مجالس ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان حضرات نے نعت پڑھی اور کئی لحاظ سے دیگر آپ نے اس ماشاءاللہ یہ خانقاہ ہے، اور میں واقعی اپنے ہمارے محترم قاری صاحب نے تو ذکر کیا، واقعی میں نے نام سن کر، نام دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ انشاءاللہ اس کو حسن اور حسین والی ان ساری روحانی نسبتوں کے ساتھ آگے بڑھا دے گا۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کا نام بھی یہی رکھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، انہیں ان آنکھوں سے نہ دیکھیں، انہیں دل کی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب یہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز جو ہے قبولیت کے اعلیٰ معیار کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یقیناً یہ خانقاہ کا نام بھی اور بچوں کا نام بھی، جہاں اور بہت ساری ان کے گھر دینی نسبتیں ہیں، یہ نام بھی جو ہے ان کی قبروں کو، جو ان کے بزرگ ہمارے سامنے آپ نے تو نہیں دیکھے کئی حضرات نے، لیکن جو چھوٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، بڑے حضرات نے دیکھا ہے، ان کے نانا صاحب تھے، وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے والد محترم تھے، وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ استاد جی اور میں بچوں کا قرآن سن رہے ہیں اور ان کے والد صاحب ایسے سر جھکا کر کئی گھنٹے مسجد میں آ کر بیٹھتے، بچوں کا قرآن سنتے۔ تو آج
وہ نورانیت انشاءاللہ حضرت کو منتقل ہوئی ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نورانیت کی ساری برکات جو ہے اب کشادگی کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ آگے بڑھاتا رہے گا، اور اس محلے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ الحمدللہ یہاں یہ 4 دیواری نہیں ہوگی بلکہ 4 دیواری ہوگی۔ پتہ نہیں کس کس جگہ جو ہے اس نور کا سارا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہوگا۔ مختصراً انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے یہ محترم قاری جمشید احمد صاحب، ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بھی ہماری بڑی خدمت کرتی رہی ہیں۔ قاری عبدالعظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھرانہ جو ہے وہ بھی بڑی خدمت کرتا رہا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بظاہر کم تر نظر آتی ہیں، کم تر نہیں ہیں، بہت کچھ ہیں۔ یہ ابھی نوید صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے تو بہت کچھ سیکھا ان کی والدہ محترمہ سے۔ یقیناً نوید صاحب آپ نے اپنی اس زبان سے نہیں کہا، اس زبان سے کہا ہے جو زبان کہتی ہے کہ واقعی قرآن کا نور سینے میں اتارنے والا جو ہے وہ اپنے اس سلسلے میں رب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ تیرا قرآن جو ہے اس کا نور اتارا ہے، تو لہذا زندگی میں جو ظاہری نور اتارا ہے وہ تو اتارتا رہا ہے، اللہ اب باطنی نور بھی جو ہے ان کی قبور کے اندر اتار ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔